أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. قسم ہے چلنے والی ہواؤں کی جو دل کو بھاتی ہے، پھر جھونکا دینے والیوں کی زور زور سے. یہ سورہ مرسلات ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 2 رکوعات اور 50 آیتیں. مرسلات ہواؤں کو کہتے ہیں، چلنے والی ہوائیں جن کو بھیجا جائے، جن کو چلایا جائے. اور چونکہ ہوائیں انسانوں کے لیے خوشخبری لے کر آتی ہیں اور بارش کی اطلاع ان کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھنڈے خوشگوار جھونکے چلتے ہیں تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے. تو اسی لیے ہواؤں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ دل کو بھاتی ہے. ہوا کی ایک قسم وہ ہے جو انسانوں کے لیے راحت کا پیغام لاتی ہے، اور جب تیز و تند ہوا چلتی ہے اور آندھی کی شکل اختیار کرتی ہے تو وہی ہوا انسان کے لیے مصیبت وبال جان بن جاتی ہے. اور اسی کا تذکرہ اگلے جملے میں کیا گیا کہ فالعاصفات عصفا، جھونکا دینے والی ہوائیں خوب زور زور سے یعنی چل رہی ہیں. ان کے ذریعے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ اب بارش ہوگی، قحط دور ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی، ندی نالے جھلتھل ہو جائیں گے. پھر وہی ہوائیں جب تیزی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور آندھی کی صورت میں آتی ہیں وہ سب کو ہلا کر لیتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ ہوا ذرا زور سے چلنے لگ جاتی تھی، بس آپ مسجد میں آ جاتے تھے اور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ویسی آندھی نہ بن جائے جو قوم عاد پر بھیجی، یعنی عذاب کی شکل اختیار نہ کرے. یہ سورہ مرسلات مینا کے ایک غار میں اتری. تفسیری روایتوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے اور صحیح بخاری میں بھی بروایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات منقول ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے ایک غار میں تھے، مینا ایک غار میں تھے کہ اچانک سورہ مرسلات اتری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے جاتے تھے اور میں آپ سے سن کر اس کو یاد کرتا جاتا تھا. آپ تلاوت فرما رہے ہیں اور میں اس کو سن کر یاد کر رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک
اس صورت کی تراوٹ اور حلاوت کی وجہ سے خوب تازہ اور شاداب ہوتا ہے۔ یعنی ایسی خوبصورت صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک مٹھاس سے بھرا جا رہا تھا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ایک سانپ نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم دوڑے اس کو مارنے کے لیے، لیکن وہ بھاگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے وہ بھی تمہارے شر سے محفوظ رہا، یعنی تم بھی بچ گئے اور وہ بھی بچ گیا۔ اللہ سورہ مرسلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مغرب کی نماز میں بھی تلاوت فرماتے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ تھی، حضرت عباس کی اہلیہ ام الفضل نام تھا، یعنی حضور کی چچی ام الفضل، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ان کے صاحبزادے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے اس سورت کی تلاوت کی، حضرت ام الفضل بہت خوش ہو گئی، فرمایا پیارے بچے آج تو نے مجھ کو حضور کی یاد دلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سورت مغرب کی نماز میں سنی تھی اور آخری مرتبہ یہی سورت میں نے آپ سے سنی، آج تو نے مجھ کو حضرت کی یاد دلائی۔ والمرسلات عرفا، چلنے والی ہواؤں کی جو دل کو بھاتی ہیں قسم، پھر زور زور سے جھونکا دینے والی ہواؤں کی، والناشرات نشرا، پھر ابھارنے والی ہوائیں جو اٹھا کر ابھارتی ہیں، پھر فالفارقات فرقا، پھر پھاڑنے والی ہوائیں۔ یہ ہواؤں کے مختلف کام بیان ہو رہے ہیں۔ یہی ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب اس میں سے اس کو چیر کر بارش برستی ہے اور ہواؤں کے دوش پر پانی کے قطرے زمین پر برستے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر فرشتوں کی قسم جو وحی اتار کر لائیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہاں پر فرشتوں کی قسم نہیں ہے، ہواؤں کی ہی قسم ہے، اس لیے کہ وحی بھی ہوا کے دوش پر چلی آ رہی ہے، تو جو وحی کے سلسلے میں قسم کھائی جا رہی ہے یہ بھی متعلق ہے ہواؤں کے۔ بعض لوگوں نے شروع سے لے کر آخر تک فرشتوں کی قسم مراد دی، لیکن زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہواؤں کو مراد دیا جائے۔ عذرا و نذرا، الزام اتارنے کو یا ڈر سنانے کو۔ وحی جو اتاری جاتی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ کافروں پر اتمام حجت کر دی جائے کہ جو حق بات ہے وہ ہم نے بیان کر دی، اب اگر نہیں مانو گے تو کل یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہم کو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ اور ڈرانے کے لیے تو صاف کہا گیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے اللہ جس نے قرآن اتارا تاکہ سارے جہان کے لیے یہ ڈرانے والا بن جائے۔ انما توعدون لواقع، اتنی قسمیں کھائی گئی اور اس کے بعد کیا ارشاد ہوا؟ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ انما توعدون لواقع، یعنی یہ جو وعدہ ہے کہ قیامت آئے گی، آخرت میں حساب دینا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ایک ایک چیز اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہی ہے، تمہارے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے، یہ سب وعدے پورے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو واقع نہ ہو۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ الف لیلہ کی داستان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا وعدہ ہے اور وعدہ پورا ہو کر رہے، قسمیں کھا کھا کر بیان کیا گیا، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ میں اتر رہی ہے سورت، اور وہاں کے لوگ آخرت کے منکر تھے۔ عقیدہ آخرت کو مضبوطی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں، اور قسم بھی ایک دو نہیں متعدد قسمیں کھا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ انما توعدون لواقع، کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ پورا ہوگا۔ اور پھر قسموں پر دھیان دیجیے،
ہواؤں کی قسمیں کھائی گئی جو کبھی نعمت بن رہی ہیں کبھی مصیبت بن رہی ہیں، اور جن کے ذریعے کائنات میں عظیم انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ کائنات کے نظام کا بہت بڑا حصہ یہ ہوائیں ہیں، یہ یہاں سے بخارات کو اٹھاتی ہیں، اوپر لے جاتی ہیں، وہ ابر کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر ان میں سے بارش برستی ہے، اور بارش کے ذریعے غلہ اناج اگتا ہے جو انسانوں کی زندگی اور ان کے بقا کا ذریعہ ہے۔ تو غور کر لو کہ انسانوں کی جو زندگی ہے وہ جڑی ہوئی ہے ان ہواؤں سے، اور جو اللہ اتنا زبردست نظام چلا رہا ہے اور جو ہواؤں کو قبضے میں کیے ہوئے ہے کہ کبھی ان کو نعمت بناتا ہے اور کبھی انہی کو عذاب بنا دیتا ہے، اور انہی کے ذریعے بارش برسا رہا ہے اور غلہ اناج اگا رہا ہے اور تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ غور کر لو کہ جو اتنی طاقت و قدرت والا ہے، کیا وہ تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا، اور کیا وہ قیامت برپا نہیں کر پائے گا؟ انما توعدون لواقع، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب تارے مٹائے جائیں، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شغاف پڑ جائیں، آسمان میں دھڑاڑ پڑ جائے۔ کہا گیا نا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کہ قیامت کے وقت آسمانوں کو کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے بن جائیں، شغاف ہو جائیں، دھڑاڑیں پڑ جائیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت طے کر دیا جائے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی آمد کا وقت طے ہو جائے گا، یہ آ رہے ہیں اپنی امت کے ساتھ، وہ آ رہے ہیں اپنی امت کے ساتھ، وہ آ رہے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ، کسی کے ساتھ 10 لوگ، کسی کے ساتھ 20 لوگ، کسی کے ساتھ 1000 لوگ، کسی کے ساتھ 10,000 لوگ، کسی کے ساتھ 1,00,000 لوگ، الگ الگ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ الگ الگ تعداد ہوگی، یہاں تک کہ بعض پیغمبر وہ ہوں گے جو تنہا آئیں گے اپنا جھنڈا خود اٹھائے ہوئے کہ کسی نے ان پر ایمان نہیں کیا، وہ اکیلے اپنا جھنڈا اٹھا کر۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اس دن کے واسطے ان چیزوں میں دیر ہے، یعنی کس چیز کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے، کس وقت کے لیے؟ یہ چیزیں آج تو نہیں ہو رہی ہیں، نہ آج ستارے مٹائے جا رہے ہیں، نہ آج آسمانوں میں شغاف ڈالے جا رہے ہیں، نہ آج پیغمبروں کو جمع کیا جا رہا ہے، ان کاموں کو مؤخر کیا جا رہا ہے۔ کب تک کے لیے؟ لیوم الفاصل، فیصلے والے دن کہا گیا، فیصلے والے دن کے لیے۔ یہ سب کام اس وقت ہوں گے جب قیامت قائم کی جائے گی، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے مٹائے جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑائے جائیں گے، آسمانوں میں شغاف پڑ جائے گا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، زمین اپنا سارا بوجھ اگل دے گی، اور کائنات انسانی کے لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، سارے خزانے زمین کے باہر نظر آئیں گے، اور پوری زمین مسطح کر دی جائے گی، اور سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، اور افراتفری کا عالم طاری ہوگا۔ کس دن؟ لیوم الفاصل، فیصلے والے۔ وما ادراک ما یوم الفاصل، اور تمہیں کیا پتا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ قیامت کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا ہے، ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے یوم الفاصل، کہ وہ فیصلے کا دن ہے، وہ انصاف کا دن، وہ جزا کا دن، وہ انسانوں کے لیے کھڑکھڑا دینے والا دن، وہ ڈھانپ لینے والا دن، وہ ہیبت زدہ کر دینے والا دن، وہ تغابن ہے، وہ یوم الدین ہے، وہ یوم الفصل ہے، وہ القارعہ ہے، وہ الحاقہ ہے، مختلف نام قرآن میں آئے، انہی میں سے ایک یہ کہ فیصلے کا دن۔ اور تم کیا جانو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ یعنی تمہیں کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ بس اتنا جان لو کہ وہ دن انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت دن ہوگا، اور اس دن تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے انکار کرنے والوں کی، جھٹلانے والوں کی، جو آج اپنے سینے ٹھوک ٹھوک کر کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر جھوٹے ہیں، جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ سب واہیات باتیں ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں اگلوں کے قصے کہانیاں ہیں، ان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کیسی تباہی اور خرابی ان کے لیے۔ ویل تباہی کو، خرابی کو کہتے، اور ویل جہنم کے ایک پہاڑ کا بھی نام ہے، جیسا کہ بعض صحابہ سے نقل کیا گیا
کسی نے کہا کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جہاں جہنمیوں کا پیپ اور خون جمع ہوگا، خطرناک وادی۔ ایک روایت یہ بھی ذکر کی گئی کہ ویل ایک بہت بڑا پتھر ہے جہنم میں، جس پر اہل عرافت کو، یہ کہانت کی ایک قسم تھی، جو کہانت تھی نا، کاہن ہوتے تھے عربوں میں، تو اسی میں کی ایک قسم تھی، تو اس قسم کے جو لوگ ہوں گے عرافت والے، کہانت والے، وہ اس پتھر پر چڑھائے جائیں گے، اور اس پتھر کا نام ہوگا ویل۔ حضرت سعد ابن وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا۔ اور وہ جو میں نے عرض کیا کہ ویل ایک پہاڑ کا نام ہے، اور حضرت عثمان ابن عفان نے نقل کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی مرفوعاً، الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے پیچھے بھیجتے ہیں پچھلوں کو، یعنی پہلوں کو تباہ کر دیا، اور جو پچھلے انکار کرنے والے ہیں ان کو بھی ان سے ملا دیں گے۔ کوئی ہمارا راستہ روک نہیں سکتا، اور کوئی ہماری طاقت و قوت کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور کوئی ہمارے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کا فیصلہ عذاب کا آ جائے گا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسے ہی کرتے ہیں گنہگاروں کے ساتھ۔ گنہگاروں کا انجام مقرر ہے، طے شدہ ہے، اسی انجام کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن انکار کرنے والوں کے لیے۔ جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تو اس دن خرابی ہی خرابی ہے، مجرموں کی طرح حاضر کیے جائیں گے، نگاہ جھکی ہوئی ہے، اور چہرے پر ذلت و رسوائی اور سیاہی چھائی ہوئی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک بے قدر پانی سے نہیں پیدا کیا، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اس کو ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں رکھا۔ بے قدر پانی سے، انسان پانی کی چند بوندوں سے پیدا کیا گیا کہ کپڑے پر لگ جائیں تو اس کو پاک کرنا ہوگا۔ انسان کو حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم یاد کر لو کہ تم کو ہم نے رحم مادر میں رکھا اور پانی کی چند بوند کی شکل میں تھے، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ الی قدر معلوم، ایک مقرر وعدے کے وقت تک، یعنی جب تک ہم نے طے کیا اس وقت تک تم رہے۔ کوئی بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی 7 مہینے میں، کوئی 9 مہینے میں، اللہ کی مرضی۔ جب تک اس نے طے کیا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اور جب وعدے کا وقت پورا ہو گیا، طے شدہ مدت تمام ہوئی، تب وہ باہر ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم اس کو پورا کر سکے تو ہم کیسی قدرت والے ہیں۔ یعنی اللہ کی طاقت دیکھو کہ پانی کی چند بوند کو کیسا حسین و جمیل انسان بنا دیا، اور ہم ہیں ایسی قدرت والے۔ دنیا کے کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے، دنیا کے کسی جھوٹے خدا اور معبود میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیدا کر سکے۔ پیدا کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، جو چڑھائے جا رہے ہیں ان پر اگر مکھی بیٹھ جائے اور کھانے لگ جائے تو ان کو دور بھی نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، کون ہم کو زندہ کرے گا، کس میں طاقت ہے ہم کو دوبارہ جلا اٹھانے کی، کس کے اندر قوت ہے ہم کو دوبارہ وجود بخشنے کی، ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن خرابی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی؟ آج زمین کی پیٹھ کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور بڑے تمطراق سے چل رہے ہیں۔ ہم فلاں سیٹھ صاحب، ہم فلاں عالم، ہم فلاں پیر صاحب، ہم فلاں ایسے، ہم ویسے، اور لیڈر صاحب ہوتے تو پھر تو پوچھنے ہی کیا، وہ تو پیجامے ہی سے باہر ہیں۔
تو ہم یہ ہم وہ آج زمین کی پیٹھ پر ہیں، لیکن کل وہ وقت آئے گا کہ زمین سمیٹ لے، اپنے اندر کھینچ لے۔ کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی کہ وہ سب انسانوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گی اور سب زمین کے اندر چلے جائیں گے؟ آج زمین کی پیٹھ پر ہیں، کل زمین کے پیٹ میں ہوں۔ آج اوپر چل رہے ہیں، کل اندر ہوں گے۔ اوپر ہیں تو بڑی رعونت دکھا رہے ہیں، اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ تکبر کا انجام کیا ہے۔ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، یعنی آج اپنی پیٹھ پر ہمیں سمیٹے ہوئے ہیں، کل پیٹ میں سمیٹے۔ آج ہم اوپر ہیں، کل نیچے جائیں گے۔ زمین نے اب بھی ہمیں سمیٹ رکھا ہے اور کل جب مر جائیں گے تب بھی سمیٹ لیں گے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے زمین میں بوجھ کے لیے پہاڑ اونچے اونچے رکھے اور ہم نے تم کو میٹھا پیاس بجھانے والا پانی پلایا۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، زمین کا توازن قائم نہ ہوتا، اور ایسی زمین اللہ نے بنائی کہ اس میں جگہ جگہ چشمے ہیں کہ میٹھا پانی ابل رہا ہے، انسان پیاس بجھاتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چل کر دیکھو جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا چل پھر کر دیکھو، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، عذاب بھی ہے، فرشتے بھی ہے، عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی انصاف کی کرسی پر جلوہ افروز ہے۔ تم کہتے تھے کون سا حساب، کون سا موت کے بعد اٹھایا جانا، کون سی جنت، کون سی جہنم، کون سا حساب، کون سا کتاب۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، آج چل پھر کر دیکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَابٍ، چلو ایک چھاؤں کی طرف جس کی 3 پھانکیں ہیں۔ کافروں کے سائے کے لیے دھواں اٹھے گا، ایک دھواں جس کی 3 شاخیں ہوں گی اور بظاہر وہ سائبان معلوم ہوگا، لیکن اس میں سخت عذاب ہوگا۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَابٍ، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ گہری چھاؤں ہے اور نہ وہ تپش میں کام آ سکے، یعنی ایسا سایہ ہوگا کہ جو انسان کو گرمی سے نہیں بچا پائے، اس لیے کہ وہ سایہ نعمت کے لیے نہیں ہوگا، وہ سایہ راحت کے لیے نہیں ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ پھینکتی ہے چنگاریوں کی شکل میں جیسے محل، ایسی چنگاریاں ہوں گی جیسے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں۔ چنگاری جب ایسی ہے تو آگ کے شعلے اور آگ کیسی ہوگی اندازہ کر لیجیے۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا وہ پیلے پیلے اونٹ ہے، تشبیہ دی گئی کہ وہ پیلے پیلے اونٹ کے برابر ہے۔ پہلے محل سے تشبیہ دی، پھر اونٹ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آگ جل رہی ہو، کبھی آگ کے قریب آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو غور کیجئے، اس میں سے چنگاری اڑتی ہے اور چنگاری بھی کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو جب پہلے چنگاری اڑی تو اس وقت وہ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے محل کی طرح ہے، اور جب اس میں سے چنگاریاں پھوٹی تو وہ پیلے پیلے اونٹ کی طرح ہے۔ یہ اشارہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہے کہ نہ بول سکیں گے، یعنی قیامت کے دن ایسا وقت آئے گا کہ کافروں کی زبان سے بول ہی نہیں نکلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دن بول نہیں سکیں گے، قرآن میں اور جگہ ہے، سوال کریں گے، بات چیت ہوگی، اور جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تم کیسے یہاں آئے، وہ بتائیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ سب ہوگا۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ ہیبت کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکیں گے، زبان سے الفاظ نہیں نکلتے ہوں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ توبہ کرے، یعنی عذر معذرت کرنے کا موقع نہیں دیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو بھائی آج ذرا معافی مانگ لو، معذرت کر لو، چھوٹ جاؤ، یہ نہیں ہونے والا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ دنیا میں تو بہت قینچی کی طرح زبان چلا رہے تھے،
کہ کچھ نہیں ہونے والا، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو ہم کو نعمتیں ملیں گی، ہم کو وہاں بھی بہت اونچا مقام ملے گا، اور ہم ایسے ہیں وہ ایسے ہیں۔ آج دیکھو کیسی خرابی ہے تمہیں، ویل یومئذ للمکذبین، ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین، یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تم کو جمع کیا اور اگلوں کو پیچھے کہا نا کہ قیامت کے دن تک، فیصلے والے دن تک ان تمام معاملات کو مؤخر کیا جا رہا ہے، اور تم کیا جانو کہ فیصلے والا دن کیا ہے۔ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد بتا دیا گیا کہ یہ ہوگا فیصلے والا دن، جبکہ کافروں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، جبکہ انگارے چنگاریاں اڑ رہی ہوں گی جیسے اونچے اونچے محل۔ قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جب ساری کائنات میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، وہی ہے فیصلے کا دن۔ ہم نے تم کو بھی جمع کیا اور اگلوں کو بھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر اگر تمہارا کچھ داؤ ہے تو آج مجھ پر چلاؤ۔ یعنی دنیا میں جو تم باتیں کرتے تھے کہ ہم عذاب آئے گا تو دیکھ لیں گے، اور یا یہ کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو، تو آج اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو چلو، کوئی چال ہے تو اس کو استعمال میں لاؤ۔ آج آ گیا عذاب، یہ جہنم ہے، یہ چنگاریاں اڑ رہی ہیں، یہ شعلے بپا ہو رہے ہیں، اور اس پہ تم کو پھینکا جانے والا ہے، اور سخت عذاب تم کو ہونے والا ہے۔ تو اگر ہے کوئی تمہارے پاس چال تو چلو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، یہاں تک تو ان کا تذکرہ تھا جو نافرمان ہیں، سرکش ہیں، جھٹلانے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، پیغمبر کو نہیں مان رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو پکار رہے ہیں، اور آخرت کی تکذیب کر، یہاں تک ان کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے ان کا ذکر ہے جنہوں نے مانا، جنہوں نے جانا، جنہوں نے پہچانا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بسایا، اور جنہوں نے پیغمبر کے طریقے کو اپنایا، اور جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا، ان کا کیا انجام ہوگا وہ بیان۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً جو ڈرنے والے ہیں وہ سایوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ سائے میں، حدیث پاک میں ہے کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا کشادہ ہوگا کہ ایک شخص اپنے عربی گھوڑے کو 100 سال تک تیزی سے دوڑاتا رہے گا، تو جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، کے جنت میں پھیلے ہوئے سائے ہو۔ یہ سورہ واقعہ ہے۔ اور چشمے ہوں گے، چشمے کس کس کے ہوں گے بتا دیا گیا، وہاں کافور کا بھی چشمہ ہے، وہاں سونٹ کا بھی چشمہ ہے، وہاں نہر ہے دودھ کی، وہاں نہر ہے شراب طہور کی، وہاں نہر ہے شہد کی، وہاں نہر ہے بہترین میٹھے فرحت بخش پانی کی، اور نہ جانے کیا کیا نہریں چشمے ہوں گے۔ جائیں گے تو دیکھیں گے، ابھی تو ذرا کچھ زیادہ معلومات ہے نہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور میوے جس قسم کے وہ چاہیں، یعنی انسان جس قسم کے میوے چاہیں گے وہ ان کو ملے گے۔ یہ نہیں کہ دل چاہ رہا ہے اخروٹ کھانے کا اور انجیر کھلائی جائے، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے بدلے میں ان کاموں کے جو تم کرتے تھے۔ انسان کی چاہت کا خیال رکھا جائے گا۔ دیکھیے سورہ دہر میں کیا فرمایا تھا، قدروہا تقدیرا، کہ جام شراب لائیں گے تو وہ ان کی چاہت کے مطابق بھرا ہوا ہو، جتنی پیاس ہے اس کے مطابق۔ تو جنت میں چاہت کا خیال رکھا جائے، یہ نہیں کہ انسان کی طبیعت کسی چیز کو نہیں چاہ رہی ہے اور لیجئے لیجئے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، لیجئے لیجئے یہ کھائیے، اب وہ سب چیز رکھی ہوئی ہے، اب انسان کا جو جی چاہے گا وہ اس میں سے استعمال کرے۔ لیکن بعض میزبان ایسے ہوتے ہیں، حضرت یہ بھی لیجئے، حضرت وہ بھی لیجئے، ارے بھئی حضرت کا دل نہیں چاہ رہا ہے وہ کھانے کے لیے، اب آپ جو ہے ان کے اوپر اصرار کر رہے ہیں، دباؤ بنا رہے ہیں، تو یہ آپ ان کو خوش کر رہے ہیں یا ان کو ناراض کر رہے ہیں، ان کو زحمت میں ڈال رہے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سب ناشتے میں لا کے رکھی گئی، اس میں جو ہے زیتون بھی لا کے رکھا گیا۔ وہ زیتون جو ہے وہ ذائقہ اس کا کسیلا ہوتا ہے، بہت مفید پھل ہے لیکن کسیلا اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو
زیتون کا پھل تھا، زیتون کا تیل نہیں، زیتون کا پھل. تو میں نے زیتون، وہ پھل بہت مفید ہوتا ہے، تو میں نے اس کو چکھا، ذرا ایک دو کھایا بھی. اب اس وقت طبیعت نہیں چاہ رہی ہے. وہ جو ہے بیچارے 2-4 مولوی حضرات ہمارے میزبان تھے، وہ کہہ رہے ہیں حضرت قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، اس کو کھائیے، اور ماشاءاللہ یہ بہت مفید ہے، اس کو کھائیے. ارے بھائی اللہ کے بندے، قرآن میں حدیث میں سب آیا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن آدمی کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے تو کیوں اس کو بیچارے کو مار مار کے مسلمان بنا رہے؟ آپ نے دے دیا، جتنا کھانا تھا کھا لیا، بات ختم ہوئی. لیکن ہے تو میں نے ان کو قصہ سنایا. میں نے کہا دیکھیے مولوی صاحب سن لیجیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والا شخص تھا، اس نے قرآن کی سورت پڑھی. دیہاتی تھا، عربی زبان بہت ان کی بہترین ہوتی تھی. اس نے پڑھا سورہ والتین پڑھی، والتین، انجیر کی قسم. اس نے کہا انجیر یہ کوئی بہت بہترین پھل ہوگا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور انجیر اس نے تلاش کی اور اس کو استعمال کیا. واہ واہ کیا بہترین خوشگوار میٹھی انجیر. اب جو اس نے اس کو کھایا تو کہا اللہ آپ نے صحیح قسم کھائی ہے بالکل. والتین. اب آگے پڑھا والزیتون، اب زیتون تلاش. اب جو زیتون اس نے کھایا تو اس کا مزہ جو ہے وہ کسیلا تھا. تو وہ تو تھا ہی دیہاتی سادہ لو، وہ یوں نگاہ اٹھا کے کہتا ہے وہ بغیر چکھے ہی آپ نے قسم کھا لی. میں نے کہا کہ بس یہ واقعہ آپ سن لیجئے اور چھٹی کیجیے. تو جو انسان چاہے گا وہ اس کو ملے گا. ایسے میوے ملیں گے جو انسان کی چاہت کے ہوں گے، یہ نہیں کہ چاہت کوئی اور ہے، کھلایا کچھ اور جا رہا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہاں پر یہ جو کہا جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کہاں تم اس خیال میں پڑے ہوئے ہو کہ مرو گے تو دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جنت ملے گی یا جہنم میں ڈالا جائے گا، سب بیکار تمہارا خیال. کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آج متقیوں کو یہ سب نعمتیں ملی ہیں، اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں سے کہتے تھے کہ قیامت قائم ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو اور مزے اٹھا لو تھوڑے دن، یقیناً تم گنہگار ہو. یہ جھٹلانے والوں کو خطاب کیا جاتا ہے کہ او جھٹلانے والوں، او انکار کرنے والوں، او کفر کرنے والوں، دنیا میں آج تم کو موقع دیا گیا ہے، کھا لو مزے اڑا لو، لیکن تھوڑے دن کی مہلت ہے، چند روزہ دنیا ہے، پھر مرو گے، پھر ہمارے دربار میں آؤ گے اور سارا حساب چکتا کر دیا جائے گا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ نہیں جھکتے، یعنی جب اور ان کے آگے جھک جاؤ نہیں مانتے. یا یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو جھک جاؤ نہیں جھکتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد کس بات پر یقین لائیں گے؟ یعنی اتنا کچھ سنائے جانے کے بعد اور اتنا کچھ بتائے جانے کے بعد اور اس طرح کھول کھول کر نصیحت کرنے کے بعد اب کون سی چیز باقی بچی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ یعنی ساری باتیں تو سمجھا دی گئی، اتنے بہترین طریقے پر توجہ دلا دی گئی، اب کس چیز پر ایمان لائیں، اب کس چیز کو پر یقین لائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی گئی کہ جو شخص اس صورت میں اس آیت کو پڑھے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کو چاہیے کہ جواب میں کہے آمنت باللہ وبما انزل، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور جو اس نے اتارا، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا اور اللہ پر میرا یقین ہے، یہ اس کو کہنا چاہیے. اس لیے کہ یہاں سوال ہو رہا ہے اس کے بعد تم کس چیز پر یقین لاؤ گے؟ تو ہم تو ایمان والے، ہم کہیں گے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور اللہ کے کلام، آمنت باللہ وبما انزل. جیسے سورہ قیامہ کے بارے میں کہا گیا کہ جب یہ آیت پڑھے کہ کیا اللہ تعالیٰ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ تو وہاں کہنا چاہیے بلا وانا علی ذالک لمن الشاہدین، کیوں نہیں، اور میں اس کا گواہ ہوں، یہ کہنا چاہیے.
کہ اللہ قادر ہے اور میں گواہی دے۔ اسی طرح جب یہ آیت پڑھے فبأي حدیث بعدہ یؤمنون تو کہے آمنت باللہ وبما انزل، میرا ایمان ہے اللہ پر اور جو اللہ نے اتارا ہے اس پر، اللہ پر بھی اس کے کلام پر بھی میرا ایمان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔